ہاں اچھا Sheikh, all ready? Shall we start? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دس از عدیل عارفین اینڈ ود می از مائی اسپیشل گیسٹ ایز آلویز شیخ عاطف احمد. السلام علیکم شیخ, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سنائیں کیسی طبیعت؟ الحمد للہ الحمد للہ. اٹس بین اے وائل. لاسٹ پوڈ کاسٹ کو بیچ میں آپ کا ٹور آ گیا, اور ایک دو دفعہ ٹور آیا آپ کا بیچ میں میرے خیال سے. نہیں, اب تو شاید زیادہ چلتا رہے گا. تو ہاؤ واز اٹ؟ کیسا رہا آپ کا ٹور ماشاء اللہ سے اسلام آباد؟ اینڈ اصل میں اٹ واز جو اب مین چیز تو اس میں انٹرپرینورشپ کی ورک شاپ جی لاہور کیمپس میں. لاہور کیمپس. تو جب انٹرپرینورشپ ایک جگہ جاتے ہیں تو حذیفہ جو ہے اور حسن جو ہے وہ 4 جگہوں پہ اور لیکچرز نکالتے تو آپ کو مدعو کرنے والے شائقین کافی ہیں, تو چل رہا ہے اللہ کی کرم سے. تو انٹرپرینور ورک شاپ جو ہے وہ کیا آپ کو اس کا لگتا ہے کہ کوئی ملا, کوئی آپ کو پائے گا انٹرپرینور بننے والا, یا کوئی بندہ جو کہ اس کے اندر کافی رکھتا ہو؟ ایک تو لوگوں کی ایک یہ بھی عقیدت ہے نا, لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہوتے ہیں صحیح, کہ لائیو سن لیں, یہ بھی تھی. باقی بہت زیادہ اچھی جینون شوق والے لوگ بھی تھے. میں نے جو ہے نا دا آئیڈیا آف انٹرپرینورشپ کے اوپر سے اسٹارٹ لیا تھا کہ کسی بھی آئیڈیا کو سیل, کسی بھی یونیکنیس کو فائنڈ کر کے آئیڈیا میں کنورٹ کر کے اس کو پچ کرنا, آپ وہاں انٹرپرینورشپ بن جائے. تو ضروری نہیں ہے وہ کسی دکاندار کے ہی ہو, اٹ کین بی اینی بڈی. انٹرپرینورشپ کین بی ان اینی ون. اور پھر اس کو لے جانے کے کیا اصول ہیں اور کتنی گرائنڈ ہوتی ہے اس کے اندر, دیٹ واز دا ہول. آپ کی ایک پوری تھیم چل رہی ہے انٹرپرینور ورک شاپ کی. پہلے آپ نے لاہور میں کرائی, اب کراچی میں بھی آپ نے لانچ کی ہے. تو از اٹ کہ آپ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جاب کلچر کو جو ہے وہ آپ ڈیمین کر رہے ہیں, یا پھر؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ایک انٹرپرینورشپ اچھا بنتا ہی جاب کے ایکسپیرئنس کے بعد ہے. جتنے بھی لوگوں نے کاروبار کیے, میں نے بھی جتنے لوگوں کو دیکھا اپنے حلقے کے اندر, اپنے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے پاس رہے ہیں, تو ہی وہ فیلڈ کو ایکسپلور کرے گا نا, تو ہی نا فیلڈ کے اندر سے وہ کچھ نکالے گا, کوئی گیپس ڈھونڈے گا, کوئی ویکیوم ڈھونڈے گا. تو ٹھیک ہے, ایک آدمی کو اچھا آئیڈیا آ گیا اور اس کے لیے اس کو کیپٹلائزیشن اگر اکٹھی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, دیٹ از اندر تھنگ. لیکن آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا جاب کلچر ایٹ آل. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کسی بھی فیلڈ کے تجربے کے لیے, اس کے اندر ویکیومز نکالنے کے لیے, اس میں گیپس نکالنے کے لیے 4-3 سال تو آپ لگائیں گے نا کہیں پر, تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا. ایون آپ نے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر بھی اگر کچھ کرنا ہے تو آپ پہلے اس کا پارٹ بنیں گے کسی فارمیٹ کے اندر ہی, تو پھر آپ کچھ اپنا کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو میں بالکل اس طرح کی انٹرپرینورشپ میں بلیو نہیں کرتا جس نے کبھی جاب ہی نہ کی ہو, صحیح, یا وہ جاب کو اڑا کے پھینکتا ہو. اگر سارے لیکن آن دا ادر ہینڈ میں پاکستان کے اندر جیسے ہم کاٹیج انڈسٹری کی فروغ کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ گھر گھر کے اندر انڈسٹری کام کر سکتی ہے, عورتوں کو گھر گھر میں ذریعہ مل سکتا ہے, بچوں کو مل سکتا ہے. اب تو آن لائن بھی آ چکا ہے. میں اسی طریقے سے انٹرپرینورشپ کو کیوں نہیں پروموٹ کروں گا؟ جب اسمال بزنسز سب کے چل رہے ہوں گے تو مائکرو لیڈرشپ ملک کی کتنی اسٹرانگ ہوگی, آپ خود ہی دیکھ لیں. توکل کتنا اسٹرانگ ہوگا, مائنڈ سائنسز کتنی اسٹرانگ ہوں گی, اسپرچل سائنس. ساری زندگی جب ایک جاب میں ہی رہنا ہے, اوبویسلی ایک وہ تو رہے گا نا اوپر. تو آئی بلیو ان ہیویلی بلیو ان انٹرپرینورشپ. اس چیز کے اوپر 6 فیب کو کراچی میں بھی شیئر کی ورک شاپ ہے انشاءاللہ انٹرپرینورشپ پہ. پھر آپ اس کے بعد اسلام آباد بھی میرے خیال سے شہر حفیظ صاحب کے بھی آپ کا ٹور رہا تھا, وہ کیسا رہا؟ وہ اصل میں روڈن انکلیو ہے وہاں پر. اچھا اچھا, دیٹس ریئل اسٹیٹ پراپرٹی 051 والے کچھ دعوت تو انہوں نے ہی دی تھی. تو وہاں پہ شہریار آفریدی صاحب بھی موجود تھے اور علی محمد صاحب بھی موجود تھے. تو اچھا پیار کرنے والے آدمی, انہوں نے کافی عزت دیا, کافی احترام دیا. تو ملاقات بھی رہی. تو میرے پاس بلکہ ایک علیحدہ سے ڈنر کا ٹائم نہیں تھا. I wanted to do my speech and I wanted to go. تو وہ انہوں نے ہی اصرار بھی کیا
انسسٹ بھی کروایا اور ملاقات بھی میری اچھی رہی ان کے ساتھ. لیکن ویسے آپ پولیٹیکلی کسی کے ایفیلیٹ نہیں ہیں ماشاء اللہ سے. یا مجھ سے بات کر رہے ہیں یا آپ عوام کے؟ نہیں، میں اصل میں کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز تھوڑے سے ہو گئے تھے. وہ پکچرز آئی نا تو کسی نے لکھ دیا جی جان تو اللہ کو دینی ہے، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو میں ایسے نہیں کہ ڈسکس ہو رہا ہے، اٹ واز وی آر جسٹ ڈسکسنگ دا ٹور آف شیخ صاحب. تو اس میں اگر شیخ صاحب نے کہیں پہ تھوڑا تو اتنا زیادہ ٹرانزیٹ اگر کہیں پہ لیا ہے تو اس کا کوئی مطلب کچھ اور نہیں ہے. دیکھیں میں ہر کسی سے ملتا ہوں، معاشرے صحیح. کے ہر طبقے میں جانا میرا فرض ہے. میں غریب بھی ہوں، میں خود پرسنلی اپنے آپ کو، چاہے وہ لوگ جو بھی پرسیو کرتے ہیں، تو معاشرے کے ہر طبقے میں جانا چاہیے. میں کوئی کلٹ نہیں ہوں، میں کوئی تعصب سے بھرا ہوا ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہوں کہ میں کہیں جاؤں نہیں. I'll definitely go, I'll talk to them, I'll get to know to them, میں نے اپنی نصیحت اپنے لحاظ سے جو کرنی ہے. پلس میں ملنے سے کیوں رکوں کسی سے؟ میرا جس سے اختلاف ہے میں اس سے نہیں ملنے سے رکوں گا. ہمارے دروازے تو کھلے ہیں آج بھی. وہ لوگ جو ہمارے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر، جو ہمارا اعتراف کرتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. ہم نے تو نہیں کبھی دروازے بند کیے. آئی تھنک وی شوڈ بی اوپن ٹو ایوری ون. سننے میں کیا ہے، ملنے میں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایبسولوٹ ایول کیوں آپ کہتے ہیں کسی؟ کل کو نون لیگ ہوگی تو ہم اس کے ساتھ کو بھی، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ ہیں. یہ ریلو کٹے گا جو الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں، نہیں. ہمارا تو کام ہے وی شوڈ میٹ پیپل، اور ہر مسلمان کو اور ہر دوست کو جہاں پر بھی کوئی اچھی ایڈوائس مل سکتی ہے دیں گے الحمد للہ. اور ویسے آپ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی نہیں جاتے، تو اس ٹور پہ اصل میں تو یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، آپ کے ساتھ نہیں تھا. تو کافی ساری چیزیں مجھے لگیں کہ شیخ صاحب تو مین اسٹریم میڈیا میں ہمیشہ منع کرتے ہیں. کتنے میڈیا چینلز ہیں انٹرویو دے دیں جی مارننگ شو میں آ جائیں، اس میں آ جائیں، لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ ٹیم کو یہ ہے کہ مارننگ بھائی شو تو مجھے بہت آفر ملے لیکن میں گیا نہیں. تو اور کتنے بڑے بڑے نام تھے اور آپ نے کہا بھائی نہیں میں کسی ایک کے پاس جاؤں گا. پھر آپ پی ٹی وی پہ میں دیکھا اس پہ ماشاء اللہ سے جو ہے اصل میں وہ میں جب تقریر کی تو وہ بھائی آ گئے میرے. اچھا اچھا. انہوں نے اتنے پیار سے کہا، بس وہاں پتہ نہیں میں منع نہیں کر سکا یا کیا ہوا، لیکن میں نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہو گیا وہ. حالانکہ آئی واز ویری ٹائرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ دیکھیں میں فریش بھی نہیں تھا اور اوپر سے 4-5 دن کی میں تھکن میرے پاس رہتا تھی. بٹ آئی جسٹ گیو اٹ وداؤٹ اینی کانسیکوینسز. چلے تو نہیں جا. اور وہاں پہ مجھے باقاعدہ اس پر پش کیا گیا کہ آپ آئیں، آپ فرنٹ پہ آئیں، آپ مین اسٹریم میڈیا پہ آئیں، آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. میں نے وہاں پر بھی یہی میسج دیا. حذیفہ پریشان ہے اس دن کے بعد سے، وہ منع کیسے کرے باقیوں کو. ہاں یہ ابھی بھی مجھے آ رہی ہیں آفرز تو آتی ہیں، لیکن بہرحال میرا کام کرنا چاہیے نا عدیل بھائی. کام کریں بس. کام چلیں جی الحمدللہ. دس واز اے شارٹ ریکیپ آف شیخ عاطف's ٹور ٹو اسلام آباد اینڈ لاہور ریسنٹ. اور آج ہم پوڈ کاسٹ کی شروعات کرتے ہیں. ٹاپک جو ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے، اور وہ ہے کہ انسان جو ہے مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، پرابلمس کے اندر معجزات کا ویٹ کرے یا پھر جو ہے مشکلات کو خود میتھمیٹکلی سالو کر کے اپنی اسٹرگل کر کے وہاں سے نکلے. تو کیا اس پر جو ہے وہ لائے عمل ہوگا زندگی کا؟ کیونکہ آپ بھی زندگی کے اندر بہت سارے مرحلوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر اور کلیمٹیز کے اندر پھنسے ہوں گے. اسٹرگل، ہر آدمی اسٹرگل کر رہا ہے اپنی لائف کے اندر کہیں نہ کہیں مختلف نوعیت کے اندر. تو کیا حل ہے شیخ؟ پرابلمس کو ایلیمینیٹ کر کے آگے جانا یہ بہتر ہے کہ پرابلمس کو ختم کر دوں اور پھر میں آگے جاؤں، یا پھر پرابلمس پہ رہتے ہوئے گرو کرنا، ان کو رکھنا کہ the cat is there, the cat is there but still I need to grow. تو یہ ان دو جو ایک زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. کہتے ہیں ساری ٹینشن جب یہ ختم ہو جائے گا، جب ملک سے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اکانومی بہتر ہو جائے گی، لیڈرشپ ایسی ہو جائے گی، تو ہم یہ کام کریں گے. دوسرا یہ ان سب چیزوں کے رہتے ہوئے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جاتا. میں چاہتا ہوں اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ آپ یہی تیار کریں لوگوں کا کہ مسائل جو ہیں وہ جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسائل، کچھ مسائل زندگیوں کے اندر ساتھ رہیں گے ہمیشہ. وہ لمبے زمانوں کے بعد ایلیمنیٹ ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ فریم ورک کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً نفسیات کو ان کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے. کچھ مسائل ساری زندگی رہیں گے،
کچھ مسائل ہماری وقتی اسٹریٹجیز کی وجہ سے خراب ہوئے تھے اور وہ وقتی اسٹریٹجیز کی وجہ سے ٹھیک بھی ہوئے. تو کچھ تدبیری مسائل ہیں کہ ہم نے اسٹریٹجی اور ترکیب اور تدبیر سے ہی نہیں کی، تو اس میں تدبیری حل نکالا جاتا ہے. کچھ مسائل ہمارا سپر نیچرل کی وجہ سے کھڑے ہوتے کہ ہمارا جو ہے روحانی تعلق جو ہے اپنے رب کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کافی مسائل اسی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں. چوتھی وجہ جو ہے مسائل کی زندگی میں، 3 ہو گئی ہیں یہ بھی، اس کو بھی کوشش کرتے ہیں 10 تک پہنچانے کی کوشش کریں. چوتھی وجہ جو مسائل کی ہے زندگی کے اندر وہ ہے کہ مسائل کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہم نے کبھی، جس وجہ سے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اچھا، کچھ مسائل بہت مائکرو اور کوئک ٹرپس ہوتے ہیں، پیدا بھی جلدی ہوتے ہیں، ختم بھی جلدی ہو جاتے ہیں. اور امپیکٹ، کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں مگر بڑا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں. کچھ مسائل بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹا امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں. کچھ مسائل چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا امپیکٹ بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ہیں جو ساری زندگی رہیں گے ساتھ، ایک وہ ہیں جو ترکیبوں سے چینج کرنے سے بدل جائیں گے، ایک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ معاملے ٹھیک کرنے کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے، اور ایک وہ مسائل ہیں جنہیں مسئلہ سمجھنے کے بعد وہ حل ہوں گے، یا اسے مسئلہ ہی نہیں سمجھتے. کلائمیٹ چینج آج مسئلہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کا. کچھ لوگ کلائمیٹ چینج کو دنیا کا ایک مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میرے خیال سے ابھی جو آج کی تاریخ کے اندر جو مری کے اندر جو کچھ اموات واقع ہو گئی ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحمت کرے. کلائمیٹ چینج کا ہی تو ایک آنسر ہے کہ سردیاں اتنی سخت آئی ہیں، اور گلوبل وارمنگ جائے گی تو وہاں گلوبل کولڈ بھی چلے گا، وہاں گلوبل فریزنگ بھی چل رہی ہے یہاں. اور بعض مسائل کا حل نکلتا ہے انتظار کرنے سے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ مسئلے انتظار سے سالو ہوں گے. بعض مسائل صبر سے سالو ہوں گے، بعض مسائل یقین سے سالو ہوں گے، بعض مسائل جو ہیں وہ جو ہے یہ ہے میری نظر کے اندر کہ اس طریقے سے حل نکلے گا. بعض مسائل توقع سے سالو ہوں گے، اور بعض مسائل جو ہیں وہ توحید کو مستقیم، توحید کی استقامت سے سالو ہو جائیں گے. بعض مسائل شرک کو رد کرنے سے سالو ہو جائیں گے. بہت سے مسائل شرک کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان مخفی جو ہے ایک اللہ کا حق جو ہے وہ کسی غیر کو بانٹ رہا ہوتا ہے. انسان اللہ کا حق غیر کو بانٹ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں زندگی. جب بعض مال کی قلت کی وجہ سے مسائل ہیں، اور بعض مال کی زیادتی کی وجہ سے مسائل. بعض مسائل معاشرے کے اندر معاشرت کی وجہ سے ہیں، اور بعض مسائل جو ہیں وہ معاشرے کے اندر معاشرے کا حصہ نہیں بننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض مسائل بہت زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، اور بہت سے مسائل بالکل بھی بات کرنے کی وجہ سے نہیں کرنے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض اکثر مسائل بدگمانیوں کی وجہ سے، اور بہت سے مسائل بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے. بہت سے مسائل جو ہیں وہ غموں کی وجہ سے ہیں، بہت سے مسائل خوف کی وجہ سے ہیں، بہت سے مسائل امید خراب ہونے کی وجہ سے. تو مسائل کا حل جو ہے وہ مسئلے کی نوعیت کو جان کے جو ہے نا سالو کیا جاتا ہے. تو اگر ان ساری جو باتیں بھی یہاں پر کی ہیں، اس کا اگر ہم 2 حصوں میں کرنا چاہیں تو بعض ما فوق الفطرت سپر نیچرل ایلیمنٹس کی وجہ سے، صحیح، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں، مگر اس اختیار میں نہیں ہونے کے باوجود بھی اس غیب سے تعلق بنانے کے ساتھ بہت سے مسائل سالو ہوتے ہیں. اور بعض مسائل نیچرل گراؤنڈ پہ کام کرنے کی وجہ سے، نیچرل گراؤنڈ اسٹریٹجیز کی وجہ سے. تو اب آپ نے اگر انفرادی کیسز لے کے چلنا ہے تو وہ تو ہم کاؤنسلنگ سیشنز جو پرائیویٹ لیتے ہیں لوگوں کی، اس کے اندر میں ہر کسی کے مسائل کو سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پھر اس کو بتاتا بھی ہوں. تو آپ آج اٹھا لیں کوئی 2-3 بڑے مسئلے. ہم نے خود جو ہے وہ مسئلے جو ہے نا وہ سالو نہیں کیے ہوتے. بعض مسائل انفرادیت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بعض مسائل اجتماعیت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. صحیح، ہم نے کچھ مسئلے خود جو ہے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم خود سالو نہیں کر رہے ہوتے، اور معجزے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ مدد تو انبیاء کو بھی بڑے آخر میں آئی تھی، اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا متى نصر اللہ. تو اللہ کی مدد جو ہے وہ آئے گی. یعنی ہم صبر کرنے کو اس کو صبر کا نام دیتے ہیں
And if I'm not changing myself, if I'm not changing my habits, if I'm not changing my attitude towards things, اور میں کہہ رہا ہوں جی اب مسئلے حل نہیں ہو رہے اور پریشانیاں آ رہی ہیں, دکھ آ رہے ہیں, غم آ رہے ہیں, اور میں صبر کا نام دے رہا ہوں اور آخر میں معجزے کو جو انتظار کر رہا ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ انسان کو اگر ویک اپ کال دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ویک اپ کال دے رہا ہے نا پریشانی سے, آزمائش سے, وہ تو اس کو نیوٹرلائز کر رہا ہے صبر کر کے کہ میں صبر کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اور مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی ایک دن, اور معجزہ آئے گا ایک دن. تو پھر وہ کس طرح انسان پہچانے کہ یہ میری وجہ سے مسائل ہیں, یا پھر میں واقعی صبر کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے میرا صبر آزما رہا ہے. پھر سے ذرا ریپیٹ کریے. کہ مسائل میری وجہ سے پیدا ہوئے ہوئے, یا پھر میں صحیح ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا صبر آزما رہا ہے. دیکھیں اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ مسائل کے حل ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ کچھ مسائل جو ہیں وہ وقت لیں گے, کچھ مسائل آپ کی تربیت کے لحاظ سے آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوگی, کچھ مسائل علمی لحاظ کی قلت کی وجہ سے ہوں گے, کچھ مسائل جو ہوں گے وہ آپ کے ٹیکنیکل فیکٹر کو نہیں سمجھ آنے کی وجہ سے ہو رہے ہوں گے, تو وقت لگتا ہے. کچھ مسائل کو سولو کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ صبر کروں, کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہوتے, مسائل کو چینج نہیں کر رہے ہوتے. نوح علیہ السلام کو 950 سال تک قوم نے قبول نہیں کیا, صحیح ہے, اور بہت ہی کم لوگوں نے ان کی ایک مسئلہ ہے نا یہ کہ قوم دعوت قبول نہیں کری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من دعوت لا یستجاب لہا, اللہ میں ایک ایسی دعوت و تبلیغ سے پناہ مانگتا ہوں جس کی کوئی رسپونڈ ہی نہ کرے جس کو. تو اب جو ہے نوح علیہ السلام 950 سال کی تبلیغ ہے اور قوم رسپونڈ نہیں کر رہی. اسی طرح بخاری کے حدیث ہے من نبی لیس معہ احد, بعض نبیوں کو کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. ون نبی معہ رجل و رجلان, بعض کے ساتھ ایک یا دو بندے تھے. یہ مسائل ہیں, یہ انسان کی سائیکالوجی توڑتے ہیں, یہ انسان کی نفسیات کے اوپر ضرب لگتی ہے. اس سے انسان کی نفسیات کو, حالانکہ انبیاء کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن عام انسان سوچ کے ہی گھبرا جاتا ہے کہ بھائی کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. تو لوگ اس کے ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, اس دلیل کے ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھیا جب اتنے بڑے بڑی ہستیوں کو رسپانس نہیں ملا تو بھائی ہم نے تو گراؤنڈ پہ اگر رسپانس نہیں مل رہا تو ہم بھی شاید نوح علیہ السلام ہی ہیں, ہم بھی شاید وہ نبی ہیں, ہم بھی انبیاء کی طرح ہیں جنہیں رسپانس نہیں مل رہا. تو بھائی جب ان کو نہیں ملا تو ہمیں کیسے مل جائے گا؟ تو آج اگر ہمیں کسی جگہ پہ ایک مسئلے میں سکسیس نہیں مل رہی تو یہ فوراً سائیکالوجی انبیاء کے منہج پر لے کے چلی جاتی ہے, اور ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کی زندگی کے مطابق ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ابھی منو سلوا نہیں اتر رہا. تو یہ ہو سکتا ہے آج کام سارے ٹھیک کر رہے ہیں مگر وقت نہیں لکھا ہوا. اس دور میں ہمارے اوپر نوح علیہ السلام والی جو ہے نا وہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ رسپانس نہیں ملنا, الا قلیلہ ہی ہوں گے. اور دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ قوم سے ناراض ہوئے اور وہ چل دیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے تھے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ذرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, معاملے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, ہمیں شاید اپنے اندر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک کہ قوم توبہ نہیں کرے گی تب تک ان کے اوپر وہ عذاب ٹلا نہیں. صحیح. تو پوری قوم نے توبہ کی تو یونس علیہ السلام کی قوم سے ہٹا نا. تو یہ بھی تو دلیل ہے کہ انہوں نے کتنی چیزیں بدلی, کتنی چیزیں انہوں نے ٹرائی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف جا رہے ہیں, بالکل, کبھی طائف جا رہے ہیں, کبھی کندہ قبیلے سے بات چل رہی ہے, کبھی دوسرے قبائل سے بات چل رہی ہے, کبھی ہجرت کی بات چل رہی ہے, کبھی جنگیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی دوسرے حلقوں کے اندر خط بھیجے جا رہے ہیں, کبھی صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے مکے کے اندر, ٹھیک ہے, کبھی کعب بن اشرف کا کیس آ جاتا ہے آگے سے. تو یہ تو اسٹریٹجیاں تو ہر جگہ وہ چل رہے تھے. تو لیکن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ وہ تغیر اور انقلاب تمہارے مسائل میں لائے گا ہی نہیں جب تک کہ تم ایک انقلاب نہیں بنو گے اپنے لیے. تو اب اس کے اندر ہم ایک پارٹی ہے وہ اتنی اس کو لے کے میتھس میں چلی گئی, اسباب 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 اسباب, نہ تہجدیں پڑھنی ہے, نہ نماز پڑھنی ہے, نہ ذکر اذکار کرنے ہیں, نہ تحفظ مانگنا ہے, نہ توحید کا خیال رکھنا ہے, نہ اللہ کو تذلل دینا ہے, نہ تسبیح کرنی ہے, نہ حمد کرنی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, یہ بھی نہیں کرنا.
اور ایک پارٹی ہے جو یہ اتنا اچھا کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہی لگ رہا ہو کہ نوح علیہ السلام کا دور ہے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر گراؤنڈ کے اوپر شاید میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے، شاید گراؤنڈ کے اوپر اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے، شاید گراؤنڈ کے اوپر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے، جس سے ہمیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میڈیم چینج کرو. صحیح. تو یہ تو سبجیکٹیولی دیکھنا پڑے گا جزئی لحاظ سے کہ اس مسئلے کے اندر کیا ہے. ہاں لیکن جس آدمی نے اپنے نفس کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہونا ہوتا ہے تو وہ دلیل نکال لیتا ہے اپنے ٹائم. اچھا یہی تو ایک عام آدمی کی اگر بات کریں، آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی نوح علیہ السلام کی اور انبیاء کی، لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں، اس کو ایک طرف یہ والی آیت جو ہے وہ سنائی گئی کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی بھی اگر جاندار ہے، دابہ ہے، کوئی زمین پہ رینگنے والا، چلنے والا، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. جس طرح موت نے تمہیں آگے پکڑنا ہے، اسی طرح تمہارے رزق نے آگے تمہیں ملنا ہے. اب یہ بڑی سرٹین ہے کہ بھائی میرا رزق مجھے ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف وہی بندہ کریئر کے اندر سٹرگل کر رہا ہے. اب وہ سٹرگلنگ فیز کے اندر کیا مینوورز کرے، کیا جو ہے وہ اڈیپٹ کرے سچویشن کے حساب سے، وہ کیا بڑی رسک لے، چیلنج لے، ایک لیپ آف فیتھ لے، کہ جیسے ہی وہ بڑا رسک لینے جا رہا ہوتا ہے تو بولے یار اتنا رسک لینے کا فائدہ کیا، اگر ملنا ہوگا تو ویسے بھی مل جائے گا. تو یہ کانٹرڈکٹ کر رہا ہوتا ہے مشکلات کے اندر کہ میں میتھس لگاؤں اور آگے بڑھوں اسٹریٹجی کے ساتھ، یا پھر معجزے کا صبر کروں اور اتنی بڑی بلی نہ لوں. دیکھیں یہ بات تو معین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھیں نا آپ، تو اللہ آپ کو دے گا ہی دے گا. اللہ وَيَرْزُقُهُ اکبر، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. یہ تو کھڑی ہے بات اپنی جگہ، اللہ نے رزق دینا ہی دینا. مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا، پھر اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ سے باغی. صحیح ہے، یہ اس کی شان ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. اللہ اکبر. اللہ ان کی بھی دے دیتا ہے اور ان کو بھی مدد کر دیتا ہے. اللہ کو تو آپ نہیں چھوٹا کر سکتے نا، وہ تو سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ تو ایک بلند اور بالا ذات ہے، وہ تو سب کو دیتی ہے. تو اللہ کی جہت سے، اللہ کی طرف سے تو کسی قسم کا نقش نہیں ہم لگا سکتے. صحیح. سوال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں اللہ تو صرف میرا ہو جا، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے تو سب کو دینا ہے. صحیح. اللہ نے کافر کو بھی دینا ہے، اللہ نے مسلمان کو بھی دینا ہے، اللہ نے مومن کو بھی دینا ہے، فاسق کو بھی دینا ہے، فاجر کو بھی دینا ہے، مشرک کو بھی دینا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوگا اللہ اس کو بھی کھلا دے گا. یہ اس کی شان ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ خاص والا معاملہ اللہ کیوں کرے گا؟ یہ ہونا چاہیے سوال غلط ہے ہمارے قوم کے لوگوں کے. سوال غلط پوچھتے ہیں ہم. سوال یہ ہونا چاہیے بھائی اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی پلائے گی. صحیح. ایک گھر کا باپ ہے، اس کے تو چاروں بیٹے ہیں، تو سب کو کھلائے گا. صحیح. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ تین کو نہیں کھلائے. یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا، تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے. اللہ اکبر. وہ تو کھلائے گا ہی کھلائے گا سب کو. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ سٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا. صحیح. یہ فارمولا ہے قرآن میں. وہ فارمولا ہے کہ اگر تو تقوی اپنا لیتا ہے، گراؤنڈ سٹریٹجی نہیں کرتا، تقوی اپنا لے. گراؤنڈ سٹریٹجی تقوی کے اندر نہیں ہے. پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں نا، میں ڈیفائنڈ آنسر دیتا ہوں. مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، ہو جائے گا. پھر اگر ایمان کھیلنا ہے نا تو پھر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ تو بلینڈ والی قوم ہے سر، آپ تو یہ کہیں گے کہ ایمان محنت کے بغیر نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں آپ ایمان کے روحانی تقاضے ہی پورے کرتے ہیں. ایمان کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تڑپ اللہ کی. چلیں یہی پوری کر دیں، نہ کریں محنت. یہ تقاضا پورا کر دیں. ایمان کا یہ تقاضا جو ہے نا، میں نہیں پورا کر رہا ہوں گا شاید، یہی تقاضا اگر ہم پورا کر دیں نا کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے، ایمان پنپ وہ سلگتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے. وہ دنیا کے اندر ایک
تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھے بغیر. مچھلی جیسے پانی سے نکلتی ہے نا اور تڑپتی ہے، ایسے ایمان تڑپتا ہے اللہ کو دیکھنے کے لیے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہی تقاضا پورا کر دے ایک انسان. نہیں کر رہا بھائی کام، نہیں ٹینک بنا رہا، توپے نہیں بنا رہا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر رہا، روبوٹکس نہیں کر رہا، دنیا میں مینجمنٹ سائنسز کے کورسز نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا نا. آئیے ہم اللہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تم ہی غالب ہوگے، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے، تم غالب ہو جاؤ گے. لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں ایسے خلافتیں دے دوں گا میں دنیا میں، اقتدار اور طاقت دے دوں گا جیسے تم سے پہلی قوموں کو دیا. میں کہتا ہوں پہلی شرط اس میں یعبدون نہیں ہے، عبادت کی شرط ہے. ایمان عبادت کیا. ایمان کی پہلی شرط ہی ایک تڑپ ہے، ایک تلاش ہے کہ وہ تڑپتا ہے رب کے بغیر. وہ تلذذ جو لذت اسے رب کی یاد سے، اس کی سوچ سے، کب ملوں گا میں، یہی درد اگر پیدا کر لینا کب ملیں گے ہم اللہ سے. من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کے لیے محبت رکھتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت شدت سے رکھتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے میں کراہیت ہے نا اس کے اندر وہ جستجو ہی نہیں ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اس سے بھی کراہیت رکھتا ہے ملنے سے. چھوڑیں اسٹریٹجیز کو یار، چھوڑیں گراؤنڈ اسٹریٹجی. حالانکہ میں اس کا بہت بڑا فور بیرر ہوں عدیل بھائی، میں سب سے بڑا فور بیرر ہوں گراؤنڈ اسٹریٹجی. لیکن آؤ اللہ کی بات کرنی ہے نا، ایمان کی بات کرنی، نہیں ہلنا، نہیں محنت کرنی، نہیں جا کے دشمنوں سے علم سیکھنا، نہیں جا کے صبح ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل مینجمنٹ نہیں کرنی. آؤ ایمان ہی تقاضا پورا کر. تڑپ، یاد، رونا. باپ کیسے کلیجے میں گھسا ہوتا ہے لوگوں کے. باپ ہے یار، وہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اتنی محبت ہے، جس نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے کوئی ایموشنالٹی نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے. رب کے لیے رونا نہیں ہے، رب کی ملاقات کے لیے رونا نہیں ہے. رب راضی ہے یا نہیں اس پر کوئی رونا نہیں ہے. پتہ نہیں آج کے دن میں نے کتنے اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانیاں. یہ احساس کے اوپر تو کتے کے پانی پلانے والی کو اللہ نے معاف کر دیا. احساس پر اللہ معاف کر دیتا ہے. ہاں بات کر رہے ہیں گراؤنڈ اسٹریٹجیز. ارے احساس دے دو اللہ کو، کائنات اوپر سے نیچے الٹی کر دے گا اللہ آپ کے لیے. احساس دے دے آدمی. احساس اللہ میں تو ہے، میں مانتا ہوں تو ہے، میں ہوں پاپی ہوں اچھا خاصا، لیکن کمزور ہوں، نفس کے آگے ٹوٹا ہوں، لیکن احساس ہے اللہ مجھے کہ میں کرتا ہوں، 2 نمبریاں کرتا ہوں میں بھی. اللہ تو بڑا ہے نا. یہی احساس کتنوں کی جنگیں جیتا دیتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. قلت کثرت پہ غالب ہی ہوتی ہے باذن اللہ کا اذن حاصل کر لے. اچھا کتنی ہی گراؤنڈ اسٹریٹجی اللہ کا اذن حاصل نہیں کرتی. اللہ اکبر. اللہ دیتا ہے پھر بھی ان کو کیوں دیتا ہے؟ اس میں بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ایک تنکے سے راضی ہو جائے، اللہ ایک تنکے سے راضی ہو، آپ کو کیا پتا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کا پہیہ چل رہا ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں ہمیں محسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم غلبے کی سوچ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام ان پر غالب ہونا چاہیے، ہمیں دنیا میں رول آف لا ملنا چاہیے، ہمیں دنیا کی ہر انڈسٹری کے اندر ہمارا ڈنکا منوانا چاہیے. لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے. اللہ کیونکہ اللہ سب کو دیتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. راضی اللہ کہتا ہے میں کن سے ہوں؟ جنہوں نے شک سے جنگ لی اور اندیکھے اللہ پہ یقین رکھا، اور جنہوں نے شہوات سے جنگ لی اور نفس کی خواہشات سے جہاد کیا، اللہ ان سے راضی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. 11 قسمیں کھا کے اللہ بولتا ہے جس نے اپنے نفس سے جنگ لی میرے تک قریب ہونے کی، ہم راضی ہیں اس سے. ظاہری حالات میں بھی غلبہ آ جائے گا. ابھی سوچیں آپ ایک احساس اللہ کو دے دیں تو اللہ کیا کچھ نہیں دے دیتا. میں تو تھوڑی سی
تو زندگی پوری اللہ کے نام کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دے گا, اللہ آپ کو اونچائیاں نہ دیں, یہ ہو نہیں سکتا. I hope I've answered your question. الحمدللہ. یہ بتائیں شیخ, معجزے ہوتے ہیں زندگی میں؟ بہت موزے ہیں. اللہ کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا معجزے تم اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ معجزے ہوئے, بڑے معجزے ہوئے, ہر کسی کے ساتھ ہوتے ہم یہاں بیٹھے ہیں, معجزہ نہیں. ہیں. اللہ. قتل تو بہت پرانے لکھ دیے گئے تھے ہمارے. آپ کی زندگی معجزہ. ابھی آپ کی بیٹی نے کتنا سخت جانڈس سروائیو کیا, معجزہ نہیں تھا؟ ایک دن رپورٹ آ رہی ہے بلو کیا کہتا ہوں, بلیو ریبن. ہاں وہ بلی ریبن. جو ہوتا ہے ہاں جانڈس کے لیے, ہاں ایک دن رپورٹ نیچے, ایک دن. اچھا اللہ کے ہاتھ میں ہے سب بالکل ایسے. اللہ کی قسم, کیسے رپورٹ اوپر نیچے ہوتی, کیسے ایک پازیٹیو نیگیٹو میں آ جاتا ہے, نیگیٹو پازیٹیو. ابھی آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ایک ہلکی سی میڈیکل رپورٹ کے اندر ایک فریکشن آف ایرر چینج ہوگا, نیندیں اڑ جائیں گی دنیا کے اندر سب کی. تو آج جتنے لوگوں کو بری خبریں نہیں ملی, کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ آج بری خبریں نہیں ملی ہمیں؟ آج کوئی ہم نے غلط خبر نہیں سنی, آج ہم ان مری والوں کی جگہ ہم نہیں تھے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ہم نہیں تھے؟ اللہ. ہم بھی تو ہو سکتے. کتنی دفعہ گئے ہم بھی, کتنی دفعہ گئے. اور آج جو آپ کمرے میں بات کر رہے تھے کہ گاڑی کا دروازہ بند ہو اور اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہی چل رہی ہو اور آکسیجن ختم ہو جائے اور ہیٹر چلا ہو اور ہم سو رہے ہوں اور موت واقع ہو جاتی ہے, اس طرح تو ہم نے کتنی بار کی ہے. کتنی بار ہم شیشے بند کر دیتے ہیں اور ہم نے انٹیک آؤٹ ٹیک کا خیال نہیں رکھتے, بچے ہوئے نہیں. ایک رپورٹ آنے میں آج کتنے کینسر کے پیشنٹ ہوں گے, آپ نہیں ہیں. صحیح. آج کتنے لوگوں نے, آج کی تاریخ میں کتنے لوگوں کو یہ خبر ملی ہوگی کہ ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا آپ کی زندگی کے کچھ دن رہ گئے, آپ کو نہیں ہے. سالوں جی جاتے ہیں پھر ہیں وہ بھی سالوں جی جاتے ہیں وہ بھی سالوں پھر وہ بھی چلتے ہیں. پھر. آپ کو تو موت دکھ رہی ہوتی ہے نا, اس کی زندگی میں اللہ کس طرح معجزے لا رہا ہوتا ہے. تو آپ قوم کی امید ختم کرتے ہیں نیگیٹو باتیں کر کے. یہ وہ میرا جملہ یہی تو تھا نا, مومن کو ڈپریشن کیوں ہوگا؟ میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت آج ہو ہی جائے. نہیں, مومن کو ڈپریشن اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مومن کے پاس امید رکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. سب سے بڑی چیز اللہ ہے. اللہ ہے ایک مومن کے پاس. جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے, اللہ ہے اس کے پاس. وہ نہ اس کو پتا ہے میں مر جاؤں گا, اس کے پاس اللہ ہے. پھر بھی اللہ ہے سب سے بڑا سہارا, اللہ ہے سب سے بڑی امید. اللہ جب مطلب سروں پہ بندوقیں رکھی ہوں گی نا, تب بھی اللہ ہے. اللہ نکالے گا ایسی ایسی جگہوں پہ. واللہ آپ دیکھیں اللہ نے, اچھا جب آپ سوچ رہے ہوتے نا تب اینڈ نہیں ہوتا. جب اللہ فیصلہ کرتا ہے نا تب موت آئے گی. آپ کیا سوچنے کرنے سے وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا, اللہ باذن اللہ, تم مر بھی نہیں سکتے. تم مر بھی نہیں سکتے مگر اللہ جب چاہے گا تو مرے گا. تو خود مر بھی نہیں سکتا. تو پوائنٹ یہ ہے, اللہ ہے ایک انسان کی امید. کتنی بڑی امید ہے. اب سوچیں کیسے یہ ایتھیسٹ کہہ دیتے ہیں کہ بغیر ایک کائنات کا کوئی رب نہیں. کیا امید دے گا انسان اپنے آپ کو؟ بھائی میتھس بہت کیا ہم نے. آج ہم میریکلز کریں گے بھائی, آج ہم سپر نیچرل پہ بات کریں گے. اللہ ہے, اللہ سے اللہ نہ ہو تو بھائی واقعی یعنی کیسے جی جاتے ہیں, پاگل ہو جائے گا. Take the initiative and wait for the miracle, or wait for the miracle and then take the initiative? Taking an initiative is the miracle. Okay. It is a miracle کہ آپ کو توفیق ملی اللہ نے کی طرف سے. اچھا یہ ہم نہیں سوچتے, یہ لوگ نہیں سوچتے ویسے کہ میں کام کر رہا ہوں, کہتے یہ تو میں کر رہا ہوں. ابھی جو اس کے اضافی مدد آنی وہ میریکل ہے. لیکن اگر ہم خالی اس کو ریلائز کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے کام کرنے کی, اللہ that is the کے first miracle. حکم سے آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ جو کر رہے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, وہ اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے. مگر یہ جبریہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ فورسفلی کرا رہا ہے. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفور. آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, اللہ کی منشا سے کر رہے ہیں. تو آج اگر آپ نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے ہیں,
وہ تو اللہ کی وجہ سے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ ہدانا، الحمدللہ الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی لیے تعریف ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہوا. میرے 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 پاس تو کرنے کی نہ حیثیت تھی، نہ دماغ تھا، نہ کچھ کرنے کا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نیند آ رہی ہے آپ کو میرے نہیں خیال سے؟ تو ایک تو یہ جو توفیق مل گئی نا، یہی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ نے تجھے دی اور کسی اور کو نہیں دی. کتنے ہی پلاننگیں ہوتی ہیں مگر رجسٹروں میں رہ جاتی ہیں. کتنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مگر وہ اسٹریٹجیاں ہی رہ جاتی ہیں. اللہ کی توفیق جس کو ملتی ہے نا وہی کچھ کر لیتا ہے دنیا. اچھا بندہ کہے بھائی میں اگر کچھ کر نہیں سکا تو اللہ نے توفیق نہیں دی، تو اگر کچھ کر نہیں سکا تو شر کی نسبت تیری طرف ہے. یہ بھی کلیئر کر دوں عقیدے کے باب میں. ظہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں اگر انیشیٹو نہیں لینے کا فساد اگر ہوا، بربادیوں کا فساد ہوا، فیصلے غلط لینے کا فساد ہوا یا فیصلے نہیں لینے کا فساد ہوا، بما کسبت ایدی الناس، وہ تیرے ہاتھوں نے کیا. خیر جتنی بھی تھی، جو خیر تھی تیرے فیصلے میں یا جو خیر تھی تیرے فیصلے میں نہیں لینے کی، وہ سب اللہ کی. ہماری طرف کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو ہمارے فیصلوں میں شر تھا وہ ہماری وجہ سے تھا، جو فیصلے نہیں لینے میں شر تھا وہ بھی ہماری طرف تھا. تو یہ آگے جا کے یہی میریکل ہے کہ آپ نے فیصلہ لیا، پھر یہی معجزہ ہے کہ آپ پھر ٹکے ہوئے ابھی تک. جو سب کے سب آج اٹکے ہوئے ہیں نا کہیں پر، جو سب کے سب پھنسے ہوئے بھی ہیں اور گیم ختم نہیں ہوا ابھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. ورنہ آدمی تو 2 سیکنڈ میں طوفانوں کے خونی منظر کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کتنی ہی روحیں ہیں جو ہمت ہار گئی، بھاگ گئے وہ میدان چھوڑ کے، کانپ گئی وہ ٹانگیں، لرز گئے وہ دل، چھوٹ گئے وہ ہاتھ، ٹوٹ گئے وہ دل. کتنی ہی ہستیاں جو نہیں، اگر وہ میدان میں مرد مجاہد کھڑا ہے یا وہ میری بہن کھڑی ہے، یہ معجزہ ہے. کیسے یہ 2 ٹانگیں اس جسم کا، یہ جتنے لوگ سوال کرتے ہیں نا میں نے انیشیٹو لیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں پھنس، یہ سب معجزہ ہے. اینڈ میں ایک ریزلٹ ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی معجزہ. معجزے تک پہنچنے کے لیے سارے پروسیسز بھی معجزے ہیں. یہ بندہ کر ہی نہیں سکتا. اتنا سا ایک چھوٹا سا وائرس ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اگر اتنے سے وائرس پر اتنی پریکاشنز کی ضرورت ہے، یا آپ اپنی میتھس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں یا اپنی اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. آپ اللہ کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں ہم، ورنہ گھسنے کو تو اندر اس ایریے کے اندر اس کمرے میں اتنا وائرس ہوگا کہ ہم مر جائیں. تو وہ جو اندر نہیں گیا، میتھس یا میریکلز، میریکل لائف از اے میریکل. میرے خیال سے معجزے ایکچولی فرام اے برتھ، پیدا ہونے سے لے کے وہاں سے سٹارٹ کریں. وفی انفسکم، اپنی نفسوں میں دیکھو، اللہ کہتا ہے تمہیں اپنے اندر میں معجزے مل جائیں گے. اور برتھ واز میریکل ایز ویل. دیکھیں کتنی مشکل پیدائش ہے. چانسز تھے مرنے کے ہمارے کتنے. کتنی مشکل پیدائش سے آتا ہے کہ انسان اس دنیا میں، کتنی مشکل سلسلے سے آتا ہے، بچ جا رہا ہے. اور آپ کے یہاں تو اتنا ہائیجینک انوائرمنٹ ہے نا، ماشاءاللہ اتنے ہائیجینک انوائرمنٹ میں بھی بچ جاتے ہیں بچے. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہمیں کہتے ہیں، پھر بھی بچے پل جاتے ہیں. باہر سے لوگ آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں کھا کے ہمارا. سر یہ معجزہ نہیں ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے، معجزہ. اللہ اکبر. کیا نہیں ہمارے ملک میں ہوا مگر معجزہ. کتنی طاقتیں ہمیں تباہ کرنے پہ لگی ہیں مگر معجزہ. جیسے لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہی چلا رہا ہے اس کو، اللہ ہی چلائے گا، تو ہم کیا کریں؟ ہم وہی کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. Why didn't he wait something to happen کہ آسمان سے ایک چیز اتر جائے اور وہ فرعون کو جو ہے وہ سیدھا کر دے؟ Why اللہ سبحانہ و تعالی gave موسیٰ علیہ السلام the responsibility to give dعوہ to فرعون؟ دیکھیں سارا کام اینڈ میں ان کو بچایا کس نے؟ اللہ نے. پانی کے 12 منہ کس نے کھولے؟ اللہ نے. فرعون کی قوم کے اوپر جو عذاب بھیجے کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. خون کا عذاب بھیجا، ٹڈی کا عذاب بھیجا، پھر موتوں کا اس کے خاندانوں میں عذاب بھیجا، اللہ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام was just doing what he was in his استطاعت. And I think
the best thing about Musa's da'wah was, موسیٰ علیہ السلام کی جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا نا وہ تھی جرت، اللہ ہمت دکھائی. انہوں نے یہی کہا نا کہ جس گھر میں تم پلے ہو، جنہوں نے تمہیں خوراک دی ہے، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا ہے، جہاں سے تم نے پوری دنیا کی ورلڈ سائنسز سیکھی ہیں، اتنا علم سیکھا اس گھر میں رہ کے، تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ماں کا بندوبست بھی، ان کی ماں کا بندوبست بھی وہاں ہو گیا، کپڑے اتنے اچھے پہنائے، انہی کو جا کے تم نے بولنا ہے کہ اہدیک الی ربک فتخشى کہ انہ طغا، کہ انہ طغا، موسیٰ اے فرعون تو بہت سرکشی پہ اتر گیا ہے، بنی اسرائیل پر یہ ظلم کرنا بند کر. کیسے بول، یہ جرت تھی بس. باقی تو یہی چاہتا ہے اللہ ہم سے. اللہ آپ سے اللہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ ایک قدم بس، ایک قدم 10 اللہ کے. یعنی ویسے بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ پانی کے 12 راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، سب اللہ نے کی. جادوگروں کو بھی اللہ نے ہرایا، جادوگروں کو بھی اللہ نے، اسے کو بھی سانپ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. ٹوکری سے جو پہنچایا فرعون کے دربار اللہ نے تک کیا. سمندر، وہ بھی اللہ نے کیا. آپ کی والدہ ماجدہ کا وہاں پر ارینجمنٹ بھی اللہ نے کرایا. اللہ نے کرایا. مدین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹرانزٹ دیا کہ شادی بھی کرا دی اس کے وہ اندر. بندہ جو ان کے ہاتھوں سے پنچ مارا، ہاں موسیٰ علیہ السلام کی نیت مارنے کی نہیں تھی، ہاں. وہ مر گیا، اللہ نے مارا نا. ٹھیک ہے، ریزن بننا تھا نا نکلنے کا، صحیح. اللہ نے رستے بنائے. اچھا آگ لینے کے لیے گئے، نبوت مل گئی. روشنی دیکھ رہی، آگ ہیٹ لینے کے لیے گئے، وہاں اننی انا اللہ، وہاں اللہ نے اپنے انٹروڈکشن اللہ نے اپنا وہاں پہ آواز سنائی، کلام ہے، میں اللہ ہوں، میسج دے دی. تو اس سارے کے اندر میتھس کیا ہے؟ میتھ صرف وہ قدم ہے جو موسیٰ کے چل رہے ہیں بس. that one yes. موسیٰ علیہ السلام کا جو قدم ہے وہ ہے گراؤنڈ جو ہمیں کرنا ہے، باقی تو اللہ ہی کر رہا ہے سارا. جرت، اللہ کہتا ہے ایک قدم، بس ایک قدم دے، میں سب کر دوں. ایک انسان جو لیکن وہ ہر زندگی کا وہ ایک قدم مختلف ہے عدیل بھائی. ہر جتنے شیر بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے قوم کے لوگ بیٹھے ہیں، میرا ان کو میسج یہ ہے کہ وہ ایک قدم سب کا اپنے لحاظ سے ہوگا. وہ ایک قدم ہر کسی کا اپنا، وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے لیے صدیاں ہیں، صدیاں. وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے لیے پورے کلچروں سے، پورے تہذیبوں سے جنگ ہوگی. وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے خاندان کے خلاف ہے، وہ ایک قدم کچھ لوگوں کے خود کے خلاف ہے. وہ ایک قدم، وہ ایک لاٹھی کا پھینکنا موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا، وہ ایک قدم جو کورٹ میں جا کے اتنے بڑے بڑے منسٹرز کے بیچ میں جو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، جو ایک قدم موسیٰ، مطلب کتنی پاور، کتنی ہمت چاہیے کہ جہاں پلے بڑے کھایا پیا وہیں جا کے بولنا کہ تم سارے جو نا گمراہ ہو. لیکن اللہ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ پیار سے بات کرنا. اللہ نے بھی کہا، اللہ کے رحم دے کے اللہ نے کہا موسیٰ فرعون سے جا کے پیار سے بات کرنا، ایسا نہ ہو سختی کی وجہ سے وہ دور ہو جائے. اور وہ دعوے کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں پوری کائنات کا رب ہوں. ایک قدم، اللہ کہتا ہے جسٹ ون موو، ایک قدم. شاید کسی کو وہ جماعت چھوڑنی پڑ جائے جس کا وہ حصہ ہے، شاید کسی کو وہ کتاب کھولنی پڑ جائے. وہ ایک قدم سے، وہ لوگوں نے ایک کتاب نہیں کھولی ساری زندگی، ایک کتاب نہیں کھول سکے. کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف علماء کے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھ سکے، ایک قدم نہیں لے سکے زندگی میں ایک عالم دین کے پاس آ کے. کچھ لوگوں نے صرف کچھ 4-6 گلیوں کا سفر ہوگا اور برابر میں ایک علم کا پہاڑ بیٹھا ہوگا. وہ ایک قدم بڑھانا تھا صرف اس کے پاس جا کے کہ مجھے قرآن کی کوئی تفسیر پڑھا دیں. ایک قدم نہیں اٹھ سکا، وہ ایک قدم نہیں اٹھ سکا یہ اعلان جنگ کرنے کے لیے، ایک معافی نہیں مانگ سکے کہ مجھے معاف کر دو. یہ ایک کچھ کا ایک قدم صرف یہ ہوگا مجھے معاف کر دو. کچھ کا ایک قدم یہ نہیں بڑھ کے آ کے کہہ سکا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ 10-12 سالوں میں بہت زیادتیاں کی. کچھ یہ نہیں کبھی کہہ سکے کہ واقعی تو شیر کا بچہ تھا لیکن ہم نے تیری قدر نہیں کی. ایک قدم نہیں بڑھا سکے لوگ. حیرت کی، وہ ایک قدم نہیں بڑھ سکا اس چیز پر کہ ملک و قوم کو وہ ایک قدم کی ضرورت تھی.
کہ میں تھوڑا سا چینج لے آؤں زندگی میں, تھوڑی سی تبدیلی, میں بیان میں تھوڑی سی شائستگی, ایک قدم نہیں بڑھا سکے. اللہ مانگتا ہی صرف بندے سے ایک قدم دے دے مجھے, 10 قدم آئے گا تیرا رب آسمانوں سے, فوجیں اتار دے گا اللہ آسمانوں سے تیرے ایک قدم کے اوپر. اے مرد مومن, وہ ایک قدم نہیں دے سکے. اور بات ہے معجزوں کی, ایک قدم چاہیے تھا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم تھا, ایک قدم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, مکے سے ایک پہلا قدم. کس طرح کتنا مشکل سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. اور میں کہتا ہوں اگر سارے انبیاء کی تکلیفیں اٹھائیں نا تو ساروں کی مل کے میرے ایک نبی کی, ہمارے نبی کی تکلیف کے برابر صلی نہیں اللہ ہوتے. علیہ وسلم. اتنی آزمائشیں لی, اتنی آزمائش لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے. اور ایک یہ, اور ایک ابراہیم علیہ السلام. میں کہتا ہوں اینڈ ان نبیوں کے اوپر. میں کہتا ہوں کیا حوصلہ ہوگا, سگا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے, نوح علیہ السلام سامنے سے, کیا مطلب کیا ایک باپ کے سینے سے گزر گئی. لیکن آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام کو, اللہ کہہ رہا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے بس اب چلو یہاں سے نکل جاؤ, پیچھے نہیں دیکھنا. پیچھے نہیں دیکھنا. کتنے وہ قدموں کو سلام ہے, ان قدموں کو سلام ہے جو اٹھ گئے. رکے نہیں کبھی. سلام ہے ان قدموں کو جو بڑے زندگیوں سے آگے بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ قدم بیٹھے رہے, آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. ایک سوال کر لیتے خالی, ایک سوال ایک قدم ہو سکتا, نہیں پوچھا. ایک قدم نہیں بڑھ سکتا. اور فیصلہ کیا کہ ہم انہی اپنے تعصبات, اپنے پریجڈسز, اپنی مائنڈ سیٹس, اپنے لبرلزم, اپنے کنزرویٹزم اور اپنے فرقے واریت کے اندر, اور اپنی دلیل سے, اپنی جڑے ہوئے مسلک سے, اپنی جڑی ہوئی سائیکوپیتھی کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک قدم نہیں بڑھ سکتا, ایک قدم. اگلے کی بات سن لیتے, اگلے کی سنتے ہیں کیا کہتا ہے. ایک قدم نہیں بڑھ سکا, نہیں میں غلط نہیں ہو سکتا, یہ میں غلط نہیں ہو سکتا. کون سا معجزہ ہے. ویسے آپ اپنی سٹوری سناتے نہیں ہیں, لیکن امید ہے اس کے اندر بھی ایک ہی قدم ہوگا جو یہاں تک لایا ہے. آپ کے سامنے ہی قدم لیے تھے. مشکل ضرور ہوگا. وہی اصل میں لوگ ایک قدم ہے بس, وہ ایک ہی قدم ہے بس. یہی میں جتنے بھی لوگ سٹوری سننا چاہتے ہیں کہ شیخ کیا ہوا, کیا سفر تھا جیت کے سفر کے اندر, وہ سارے جیت کے سفر میں اگر آپ, وہ خالی پہلا جو قدم تھا سب سے مشکل بھی وہی ہوتا ہے. بہت مشکل ہوئی, سب سے مشکل ہوتا ہے وہ باقی تو سارا اللہ رستہ. اچھا اس کے بعد ویسے انٹینسٹی وائز اس سے بھی بڑے قدم لیے ہوں گے, لیکن پہلا اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ اس میں فیئر, بہت فیئر ہے نا, اس میں بہت ڈر ہے, دکھ ہے, گھبراہٹ ہے, کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. سلمان فارسی گھر چھوڑ رہے ہیں, فارس چھوڑ رہے ہیں, وہ بھی واقعی اس سے, یعنی اس کے بعد کتنے سال ویٹ کیا, لیکن جو پہلا گھر چھوڑا تھا نا جس دن, بہت مشکل. لیکن مشکل بھی میں کہہ رہا ہوں نا, اللہ انشاءاللہ, اللہ کی چاہت ہوتی ہے. وہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ نے کرنے ہوتے ہیں آسان معاملے. یہ نیت اینڈ میں پتہ ہے کہ یہ قدم بھی نہیں رہیں گے, صرف نیت رہ جائے گی. اللہ اکبر. اینڈ میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث پر لاؤں گا, اینڈ میں قدم بھی نہیں ہوں گے. اللہ کہتا ہے نیت دے دے, صرف نیت کر لے تو آج کہ تو نے دل اگر تیرا ٹھیک ہے, نیت کر لے تو نے حج کرنا, ہو جائے, نیت کر لے. میں کہہ رہا ہوں باقی سب اسباب, مسبب الاسباب اللہ ہے, خود کر. مائنڈ بھی اللہ بنائے گا, مائنڈ بھی اللہ تیار کرتا ہے. نیت, بس نیت انسان کی ہو کہ بس نیت کر لے, اللہ مجھے نے یہ کام کرنا ہے. باقی کچھ نہیں بندے کے ہاتھ میں. میں تجھے بتاؤں زندگی میں بچے, جو مجھے محسوس ہوتا ہے, کام سارے اللہ کرتا ہے, کریڈٹ سارا بندے کو دے دیتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ کام سارے خود بندہ واپس اللہ کو دے دے تو یہ شکر ہے. کریڈٹ اس کو. میتھس اس لیے دنیا میں اللہ نے رکھی ہے کہ لوگوں کا امتحان ہو جائے. کیا تو سارا میں نے ہی ہے, لیکن میں نے ایک ڈھانچہ ایسے تیار کر دیا ہے کہ جس سے لوگوں کو شاید یہ لگنے لگ جائے یار ہم نے بھی تو کچھ کیا ہے نا. میتھس تو ہے, پلس مائنس تو ہے, لیکن اس صرف چیک ہوتا ہے اللہ کا دیکھنے کے لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے, انما اوتیت علی علم, یا یہ کہے گا انما اوتیت علی علم, کہ یہ تو مجھے میری نالج, اور میں تو اتنا قابل, اور اتنا میں تو صبح سے شام اتنی ایکسرسائز کرتا ہوں. اور لوگوں نے اللہ کے حق پہ, میں اپنی بات کرتا ہوں, لوگ کتنی جگہ پہ ہمیں کتنی ہوگی خواہش کے
نفس ہمارا کہتا ہوگا کہ میں گلوریفائی ہو جاؤں. اللہ نے میتھس دنیا میں پتہ کیوں رکھی؟ چیک کرنے کے لیے کہ میتھس سے جو تیرا کریڈٹ بنتا بھی ہوگا نا تو وہ بھی اللہ کو دیتا ہے نہیں دیتا. زندگی ہے موت ذاتی سے. میتھس اتنی رکھ دی ہے ان کو، اتنی ویسٹ کو ترقی ملی، محنت کی اللہ نے دی، لیکن وہ بھی نہیں ایک لیول پر آ کے کہہ سکتا تو نے، تیرے آئیڈیا تجھے خود آیا تھا کیا؟ کریٹیوٹی کے کورسز کرا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. واٹ از کریٹیوٹی؟ اللہ ڈالتا ہے، الہام کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ الہام کرتا ہے کریٹیو آئیڈیاز بندے کے مائنڈ میں. ان کے پیو کو ایسے ہی مل گئی ہے. اللہ تو چیک کرتا ہے بندے کو، یار تو مانتا ہے نا. گن پاؤڈر کا بھی آئیڈیا ان کو دیا پہلے، ہم کیا کر رہے تھے؟ نہیں، پہلے آئیڈیا ہمارے پاس تھے. اچھا، وہ آئیڈیا ہی رہا. ہم نے آئیڈیا کو تبدیل کر دیا تاج محل کی طرح. اچھا، اس نے آئیڈیا اللہ سب کو دے رہا تھا، مسلمانوں کو زیادہ دے رہا ہوتا ہے صحیح. لیکن انہوں نے جو ہے تاج محل بنا دیا، اس نے گن پاؤڈر بنا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اب تلوار سے نہیں، تجھے میں 200 فٹ کی دوری سے ماروں گا. انہیں ایک ایج مل گیا آگے سے. تو یہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن ہے یہ اللہ کے کام سارے. مسائل کا حل اللہ ہی ہے، یہ بتا دوں. یہ جو ماشاء اللہ آپ نے اتنا ایک قدم پہ اتنی شیخ صاحب بات کی، اس سے بڑی امید پیدا ہوتی ہے کہ اٹس جسٹ اباؤٹ ون اسٹیپ آئی نیڈ ٹو ٹیک ان مائی لائف. لیکن دوسری طرف میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک، کیونکہ ہوپ کی بات کر لی، امید کی تو فیئر کا بھی، کیا اسی طرح ایک غلطی بھی ہوتی ہے جو انسان کو ڈبا دیتی ہے؟ ایک قدم آپ کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے، کیا ایک غلطی بھی آپ کو بہت پیچھے لے کے جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نا، میں بتاؤں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک الحی ہے. اللہ زندہ ہے اور سارے زندہ اس زندہ کی وجہ سے. تو میرے خیال سے ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، اس کی صفات کو آپ سمجھیں. اسے غصہ بھی آتا ہے، اسے محبت بھی ہوتی ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو دکھاتا بھی ہے یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، تم نے ریزرویشن رکھی تھی نا، دیکھو تم نے ہی کہا تھا. وہ بات بھی کرتا ہے. اللہ جو ہے اپنے بندے کے لیے جو ہے وہ پیار بھی کرتا ہے اس سے. اللہ کو کچھ خاص لوگوں کی آہوزاری بھی بڑی پسند ہے، کچھ تڑپ اللہ کو خاص لوگوں کی پسند. اللہ کو ایک بالکل الحی ہے، وہ زندہ ہے، سارے زندوں کا ساری زندگیاں زندہ کے اوپر. تو کبھی کبھی جو ہے نا بڑے بڑے غلط قدموں کو بھی اللہ جانے دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہے. نہیں بری لگ رہی ہوتی ہے اس کو اپنی شریعت کے مطابق، اپنی اللہ کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ ہے نا. اللہ کچھ نہ کچھ نکال لے گا اس کی زندگی سے. جیسے وہ روایت ہے بطاقہ والی، سارے کے سارے 99 رجسٹرز اس بندے کے اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہوتے. اس نے کوفہ سے لے کے بصرہ تک کے لیے، کوفہ سے بصرہ کا سفر میرے خیال سے 1200 کلومیٹر بنتا ہوگا. تو 99 رجسٹر اس کے، سوچیں 99 رجسٹر. کوفہ 1200 کلومیٹر آپ کا کراچی لاہور ہے، 1200 کلومیٹر کا ایک صفحہ ہو اور کتنے صفحے اسے ایک رجسٹر میں، اور ایسے 99 رجسٹروں پاپوں سے، گناہوں سے، معصیتوں سے بھرے ہوں. اور سوچیں کہ کتنا اللہ ناراض ہوگا اس سے. لیکن اللہ کو اس کی بتاکے کے اوپر ایک دل اللہ کا بتاکے کے اوپر آ گیا، رضامندی آ گئی کہ اس بتاکے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. توحید تھی اس میں، شرک نہیں تھا، توحید تھی اس کے اندر، عقیدہ توحید تھا اس میں. یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ میں تیرے غیر کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ تجھے مانتا ہوں. میں اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے تجھے مانتا ہوں. میری زندگی سب تیری ہے، میں تیرے غیر کے اندر سب تیرے محتاج ہیں، میں بھی تیرا ہی. یہ اس نے دل میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ ہی ہے نا. کوئی نہیں ہے جس کے آگے میں اپنے سجدے، رکوع، آنسو، آہوزاری، محتاجیاں، دعائیں کسی سے نہیں مانگتا. اللہ میں تجھ سے مانگتا. وہ صفت لا الہ الا اللہ کی اللہ کو اتنی پسند آئی، اس کے 99 رجسٹر جو تھے گناہوں کے اللہ نے فور کر دیے. تو اللہ کبھی کبھی بہت زیادہ گناہوں کے قدموں پر بھی ناراض نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان کے ایک قدم پہ اللہ پکڑ لیتا ہے اس کو.
لیکن مجھے جو لگتا ہے نا، اگر علماء میری اس میں تصحیح کر دیں تو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے اسے قدم کے اندر کچھ ہو نہ ہو، مگر اس قدم سے پیچھے جو اس کی نفسیات ہے نا، وہ میٹر کرتی ہے. وہ میٹر کرتی ہے. اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا مجموع الفتاویٰ کے اندر ایک بات تھی، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے جب بھی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو ظالم کا لفظ بولا، انہیں ظالم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وضع و شیء اللہ غیر موضوع ہی ہو رہا ہوتا ہے نا، ظلم تو اس نے کر دیا نا. گناہ کے پیچھے کی نفسیات جو ہے نا، اس لیے گناہ گار بھی اگر اپنی نفسیات کو عاجز رکھے نا گناہ کرتے وقت، کافر نہیں ہوتا. وہ گناہ کرتے وقت کی نفسیات جو ہے نا، وہ 99 قتل والا بھی ایسے ہی بچا ہوگا. اللہ اس کی نفسیات کو دیکھ رہا تھا، نفسیات میں عاجزی تھی، احساس تھا. کبھی کبھی انسان، اور میں نے ویسے یہی دیکھا ہے کہ جب انسان یہ کہتے ہیں نا کہ امن من مکر اللہ، یہ بڑا عنصر ہے کہ جب انسان کو یہ چیز کا سکون اور امن آ جاتا ہے نا کہ اللہ میرے خلاف گیم نہیں کر دے گا، میرے خلاف مکر ہو سکتا ہے، میرے خلاف پلان ہو سکتا ہے اللہ کا، اس سے جب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے نا. یہ کچھ عنصر ہیں، یہ اسماء و صفات اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، بھی یہ لائنز کے اوپر اللہ کے ساتھ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے معاملہ. وہ تو میرے خیال سے کبھی کبھی ایک قدم نہیں اکھاڑتا ہوا. ایک تو یہ ہو گئی اللہ کی طرف سے. کبھی کبھی بولا ہوا جب رستہ ہوتا ہے نا کہ نہیں جانا، مت جانا، سب پتہ ہوتا ہے اس کو، پھر قدم بڑھاتا ہے وہ. اس کو کہا تھا نا ہم نے تمہیں، وہ پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے بڑی سزا آتی ہے. سبق سکھانے کے لیے اللہ پھر کرتا ہے میرے خیال سے اس کے ساتھ کہ جو بتایا تھا نا سب کچھ، وہ ہے نا اس کی آیت، علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس ہمارے انبیاء نہیں ہیں تو بتانے کے لیے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں؟ قولوا بلا، قولوا بلا، قولوا بلا، آئے تھے اللہ ضرور آئے تھے. آئی تھنک بتائے ہوئے رستوں پہ اگر ہوش خراب ہو رہا ہے نا، میرے خیال سے وہ بڑا ٹرپ کر دیتا ہے انسان کی تقدیر کو. لیکن پھر بھی اینڈ سے اللہ سے عافیت، اللہ سے رحم، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. کچھ لوگ مزاج کے بہت چوڑے ہوتے ہیں، من کی بہت عاجزی ہوتی ہے. یہ تو وہی بات ہوگی، کچھ لوگ لوگ کہیں گے، ظاہر کے مکلف ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ کہیں گے نا من کا پردہ ہوتا ہے. نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اسماء و صفات پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. میرے خیال سے آج کافی ایک آخری اگر سوال لے لوں لے شیخ، لیں کوئی سوال. سوال یہ ہے کہ زندگی کے اندر، کہ ہمارا ٹاپک مشکلات اور معجزات کے اوپر ہے، کلیمٹیز، ڈیفیکلٹیز اینڈ میریکلس. یہ کانسیپٹ کہ ایک دفعہ معجزہ ہو جائے گا تو آگے سب جو ہے آسان ہو جائے گا، یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ محتاجگی ختم نہیں ہوتی معجزے کے بعد بھی، نہ مسائل ختم ہوں گے، ایک مسئلے نے بدل کے دوسرے مسئلے نے آ جانا ہے. اس طرح فتن کے بارے میں آپ سب نے جو ہے، معجزے کے بعد تو زیادہ حجت قائم ہو جاتی ہے. ہاں، if we are waiting for the miracle to happen، اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اکثر ہماری یوتھ جو ہے ہمیں سن رہی ہے، اور ایک بڑا عجیب سا، کہ میں بھی بچپن سے ہی دیکھتے آیا ہوں کہ او لیولز سے اے لیولز تک ہے، بس ایک دفعہ یہ ہو جائے یا اللہ معجزہ دکھا دے، اس کے بعد ہم اگلے سال پھر معجزہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پارٹ ٹائم محتاجگی جو ہے نا وہ بڑا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو دائمی ہے نا کہ ایک معجزے کے بعد بھی کہانی سولو نہیں ہونی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں، اللہ کہتا ہے انتم الفقراء، الفقراء الف لام کے ساتھ، تم ہمیشہ فقیر رہو گے. تم آج بھی فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، تم جزوی لحاظ سے فقیر ہو، تم کلی لحاظ سے فقیر ہو، تم اجتماعی لحاظ سے فقیر ہو، تم انفرادی لحاظ سے فقیر ہو، تم ہمیشہ فقیر ہو. اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی شے نہیں چاہیے، اسے کوئی ریلیٹیوٹی نہیں چاہیے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ایسا غنی، واللہ هو الغنی الحمید، وہ الغنی اللہ ہے.
اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی. اللہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سب مر جائیں، سب تباہ ہو جائیں، سب برباد ہو جائیں، سب جل جائیں، بھن جائیں، سب سجدہ دیں نہ دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ دنیا دار البلا ہے. یا ایک اسٹیشن ختم ہوگا پھر دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا تیسرا شروع ہو جائے گا، اس حد تک کہ موت آ جائے گی. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. مسافر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکنا ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا میری زندگی اس دنیا میں ایسی ہے جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا، سفر پھر جاری، پھر سفر چلتا رہے گا حتیٰ یاتی عقل یقین، یہ موت تک نہیں عبادت کا سلسلہ رکے گا. تو اگر کہیں معجزہ آ بھی گیا ہے اور زندگی نے ایک رخ بدل لیا ہے، حالات تھوڑے سے آسان ہو گئے ہیں، پھر شروع ہو جائے گا. آپ فیصلہ لیں گے پھر بھی شروع ہو جائے گا، فیصلہ نہیں لیں گے تب بھی شروع ہو جائے گا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اس چیز کو کہ شاید جو لوگ اس طرز کی زندگی نہیں جی رہے ہوتے ہیں جس میں قوم کی خدمت، ملک کی خدمت، وقف ہوئے ہیں، صبح شام کام کر رہے ہیں، دین کے غلبے کی محنت کر رہے ہیں، ہمارے حکومتوں کے استحکام کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عروج کی بات کر رہے ہیں، ان کی لائف جو ہے وہ زیادہ پرابلم میں ہے. اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو القاعدون ہیں ان کی لائف میں کوئی ایشو نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ابھی جو کسی بھی ایکٹیویزم اور تحریک کا حصہ نہیں ہے، گھر میں اس کے بچے کو کوئی بیماری آ رہی ہوگی، کسی کی بچی کی آنکھ کا مسئلہ میں نے دیکھا بھی، کسی کے کوئی مسئلہ ہے، کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے. ہر انسان کو اس کے ڈومین میں اللہ آزماتا ضرور ہے. جب اللہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں جو زندگی اس دنیا میں مل جائے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق بندے کو چھوڑ دیا اللہ نے عذاب کے لیے. ہم اس دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن نہ ہو، ہمیں سٹریس نہ ہو، ہمیں بلائیں نہ ہو، ہم پہ عذاب نہ ہو، ہمیں مینٹل ریلیکسیشن ہو، ہمیں کوئی پریشر نہ ہو، ہمیں ڈر نہ ہو، ہمیں خوف نہ ہو، ہمیں جو ہے وہ جیلیں نہ ہو، ہم پہ فاقہ فقر نہ ہو. یہ سب چیزیں تب ختم ہو جائیں گی جب آپ کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا کہ بھائی اب اس کی ڈھیل چھوڑ دو، اسے جہنم میں جانے دو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ اور جاؤ جہنم دیکھ کے، اور مجھے بتاؤ جنت کیسی ہے جہنم کیسی ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا جنت کا رستہ تو ایسا ہے مجھے لگتا ہے سارے ہی چلے جائیں گے، بہت آسان ہے، اور جہنم کا رستہ تو اتنا مشکل ہے مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جائے گا ہی نہیں. اللہ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا اس کو ریورس کر دو، کانٹے بھجا دو جنت کے رستے میں، مشکلات کے پہاڑ ڈال دو، آندیاں اور طوفان ڈال دو، کرب و غم و ہم کے، شک شبہات کے جو ہے وہ شک شبہات کی بلائیں ڈال دو رستے. جنت کے رستے کو اتنا مشکل، جہنم کے رستے کو آسان کر دو، مخمل ڈال دو، آسائشیں ڈال دو، سکون ڈال دو، آرام ڈال دو، فیملیوں کے سکون ڈال دو، جسمانی سکون ڈال دو، اس میں ریلیکس کرو اس کو. اب دیکھ کے اور جنت کیسی ہے جہنم کیسی. جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے تو لگتا ہے اللہ سب کے سبھی جہنم میں چلے جائیں گے، اتنی آسان ہو گئی ہے، اور جنت میں مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جائے گا، یہ تو تکلیفوں کا رستہ ہے. تو جس تکلیفوں سے ہم سکون چاہ رہے ہیں میرے خیال سے اگر وہ زندگی میں نہیں ہے نا تو یہ ٹینشن کی بات ہے. اگر رستے رکے ہوئے ہیں، معاملے تنگ ہیں، اور پانی رستہ نہیں بنا رہا، تو کم سے کم اس پہ ایک یہ سکون تو ہے نا اللہ راضی ہوگا. کیونکہ اللہ تکلیف دیتا ہی اپنے قریبیوں کو، اللہ آزماتا ہی اپنے قریبیوں کو. جس کو اللہ نے نہیں دینا ہوتا نا کچھ آخرت میں، دنیا میں اللہ اس کو سب کچھ دے دے. میرے حساب سے شیخ صاحب آج کا پوڈ کاسٹ کافی ایموشنل رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج کہا اور جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی غلطیاں تھیں اس کو معاف کرے اور امت کے لیے اس کو مفید ثابت کرے. بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا آج وقت دینے کا، اپنا قیمتی وقت میں سے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے امید یہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا اس پوڈ کاسٹ کی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں ہمیں گے. وہ والا کورس تو نہیں آج اناؤنس کرنا چاہیے جس کی بات ہو؟ میرے حساب سے جلد اناؤنس ہو جائے گا. ایک بڑی خوشخبری ہے شیخ صاحب کی طرف سے پوری عوام کو کہ ایک مینٹورشپ کے حوالے سے شیخ صاحب کا پورا کورس ایکسکلوسیو آ رہا ہے صفا کے علاوہ اور سارے کورسز کے میں اس علاوہ. میں جو ہے پرسنل لائف مینٹرشپ جو ہے اور اس کے اندر بس ایک وہ حسن بولے گا میں نے کمنگ سون میں کرنا تھا. آپ چلے جو کمنگ سون میں ڈال دیں اس کی ڈیٹیلز بعد میں دے دیں گے، وہ مسئلے کی بات. تو بس ایک خوشخبری ہے آپ سب کے لیے، ایک کورس آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے سے جلد جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے گا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.